2 منٹ میں میرا دوست آپریشن تھیٹر میں ہونا چاہیے ڈاکٹر، ورنہ تمہیں ضائع کرنے میں 2 منٹ لگیں گے۔ شاہنواز خان اسے ڈراتے ہوئے بولا تو ڈاکٹر رخسار کانپنے لگی۔ وہ اس کا منقور تھا جسے رخسار کے باپ نے جائیداد کے لیے کئی سال پہلے در بدر کر دیا تھا۔ رخسار کو لگا کہ وہ اسے ماسک کی وجہ سے پہچان نہیں پائے گا۔ پر یہ پولیس کیس ہے۔ تم کیس کی فکر مت کرو، پہلے میرے دوست کا کیس حل کرو، پھر ہم اپنا کیس دیکھیں گے بیگم۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زومعینی سرگوشی کی تو رخسار کی آنکھیں دہشت سے رخسار بستر کے کنارے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں بایولوجی کی موٹی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ اس کی نظر الفاظ پر تھی مگر ذہن کسی اور طرف بھٹک رہا تھا۔ تبھی اچانک موبائل فون کی تیز رنگ نے اس کی توجہ توڑ دی۔ اس نے ہلکا سا جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر کہکشاں کا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکن آئی تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی اور ہوٹ کھول کر ہیلو کہنا چاہا تھا کہ دوسری طرف سے سسکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نے اسے روک دیا تھا۔ پلیز رخسار، تم ابھی آ سکتی ہو؟ میں سنبھال نہیں پا رہی، سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر تم وقت پر نہیں آئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، یہ انسان پورے ہسپتال کو الٹ کے رکھ دے گا۔ رخسار سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آواز میں فوراً سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ بولی، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اگر تم روتی رہو گی تو مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ کہکشاں نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، یہاں ایک آدمی آیا ہے، بہت خطرناک ہے، اس کا دوست ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا ہے، آئی سی یو میں ہے، مگر وہ آدمی پاگل ہو رہا ہے، سب پر چلا رہا ہے۔ اس کی باہر بہت سارے گارڈز ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی رائفل ہے، وہ سب کو ختم کر دے گا، پلیز تم آ جاؤ، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ رخسار نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولی، دیکھو اس کے ساتھ کوئی بھی ہو، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم مجھے کال کرنے کے بجائے سب سے پہلے خود کو سنبھالو اور سیکیورٹی کو اطلاع دو، وہ ہینڈل کریں گے۔ بلا وجہ پریشان کیوں ہو رہی ہو تم؟ ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر اس طرح پینک نہیں کرتے ہیں، بیوقوفی مت کرو، سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ کہکشاں نے بے بسی سے کہا، سیکیورٹی کو وہ پہلے ایک طرف کر چکا ہے، وہ کسی کی نہیں سن رہا، بس ایک ہی بات کر رہا ہے کہ سب سے اچھا ڈاکٹر بلاؤ اور ابھی اسی وقت۔ اس کی دوست کو ٹھیک کرو، اس کی حالت خراب ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، مگر کوئی سرجن نہیں مل رہا۔ رخسار کے چہرے پر الجھن ابھری۔ وہ ٹینشن بھرے لہجے میں بولی، تم جانتی ہو اس وقت گھر سے نکلنا میرے لیے کتنا مشکل ہے، چچی کبھی اجازت نہیں دیں گی، وہ تو بات کو بتنگڑ بنا دیں گی۔ کہکشاں کی آواز میں بے قراری بڑھ گئی تھی، تم ڈاکٹر ہو رخسار، یہ تمہارا فرض ہے، اگر تم نہیں آؤ گی تو اس کی جان جا سکتی ہے اور وہ آدمی مزید بگڑ جائے گا۔ میں اکیلی ہوں، میں کچھ نہیں کر پا رہی، مجھے اس کے خطرناک دوست سے ڈر لگ رہا ہے۔ رخسار چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی نگاہ کتاب پر ٹکی تھی مگر وہ پڑھ نہیں رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم رونا بند کرو، پہلے خود کو سنبھالو، ایسے کرو گی تو تمہاری اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کہکشاں نے روتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، بس تم آ جاؤ، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رخسار نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی جیسے کسی فیصلے تک پہنچ رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، تم فکر نہیں کرو، میں دیکھتی ہوں کیسے آ سکتی ہوں، اگر ممکن ہوا تو میں تمہیں کال کر کے بتا دوں گی۔ کہکشاں کی آواز میں ہلکی سی امید آئی، پلیز جلدی آنا، مجھے انکار نہیں سننا، میں اب صرف تمہارے سہارے ہوں رخسار۔ رخسار نے مختصر سا ہاں کہا اور کال بند کر دی تھی۔ فون رکھتے ہی وہ کچھ دیر ویسے ہی بیٹھی رہی، پھر اچانک اٹھی۔ اس نے کتاب بند کی اور میز پر رکھ دی تھی۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں چند قدم چلتی رہی جیسے خود کو قائل کر رہی ہو، پھر اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پریشانی تھی مگر ساتھ ہی ایک فیصلہ بھی واضح تھا۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، اگر میں نہیں گئی تو شاید بہت دیر ہو جائے گی، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھ پر لازم ہے اپنے پیشنٹ کی حفاظت کرنا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا جیسے اندازہ لگا رہی ہو باہر کیا رد عمل ہوگا۔ سب سے پہلے اس نے وائٹ کوٹ زیب تن کیا اور پھر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ نے دروازے کے ہینڈل کو پکڑا ہی تھا مگر وہ ایک لمحے کو رک گئی تھی جیسے آخری بار سوچ رہی ہو باہر جائے یا نہیں۔ پھر اس نے ہینڈل گھما دیا تھا اور وہ دروازہ کھول کر باہر قدم رکھ دیا تھا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی تیزی تھی اور دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا شمیم بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ جانتی تھی ان کی اجازت کے بغیر وہ گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ جب سے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا اس کی زندگی چاچو اور چاچی کی گرد ہی گھومتی تھی۔ ان کی اجازت کے بغیر وہ سانس نہیں لیتی تھی۔ رات کے 12 بجے گھر سے نکلنا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سی دستک دی۔ پہلے ہی دستک پر اندر سے ذوالفقار صاحب کی بھاری آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہینڈل گھمایا
اور اندر داخل ہو گئی تھی۔ سامنے بیڈ پر شمیم بیگم اور ذوالفقار صاحب بیٹھے تھے۔ دونوں کی نظریں فوراً اس پر جم گئی تھیں۔ وائٹ کوٹ پہنے اسے دیکھتے ہی شمیم بیگم کے چہرے پر ناگواری ابھری تھی۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی، یہ کیا حولیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ رات کے اس وقت گھر میں ہسپتال بنانا ہے کیا؟ یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اور ہمارے کمرے میں کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ رخسار نے ہلکا سا قدم آگے بڑھایا اور سنجیدگی سے بولی، چچی مجھے آپ دونوں سے اجازت چاہیے۔ ایک ایمرجنسی کیس آ گیا ہسپتال میں، کوئی سرجن موجود نہیں ہے۔ اگر ابھی آپریشن نہ ہوا تو مریض کی جان جا سکتی ہے۔ وہاں صرف ڈاکٹر کہکشاں ہے اور وہ اکیلی سنبھال نہیں پا رہی۔ اگر میں بروقت وہاں نہیں پہنچی میری نوکری بھی خطرے میں آئے گی، اور ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں اپنے فرض سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ شمیم بیگم نے فوراً تیز لہجے میں کہا، میرے سامنے فضول باتیں کر کے مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کرو۔ تمہارا فرض ہو، حیثیت ہو، نوکری جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت دیکھا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا زمانہ ہمیں پکڑے گا کہ چچا اور چچی کے گھر رہتی تھی تبھی یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ کیا چاہتی ہو ہماری بدنامی ہو جائے؟ تمہیں اپنی فکر نہیں ہے مگر ہمیں اپنی عزت کی بہت فکر ہے۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم ڈاکٹر بنو، اور مجھے کیا پتا ہسپتال جا رہی ہو یا پھر کسی یار سے ملنے جا رہی ہو۔ اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ رخسار کو ان کی بات بہت نامناسب لگی تھی، لیکن اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، پلیز چچی میں درخواست کر رہی ہوں، یہ بہانہ نہیں ہے، واقعی کسی کی جان کا معاملہ ہے۔ میں نہ گئی تو شاید دیر ہو جائے گی۔ شمیم بیگم نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا، تمہیں اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں، لیکن خدا نہ ہماری عزت کی تو پرواہ کرو۔ جس انسان سے تمہارا نکاح ہوا ہے وہ آج بھی تم پر نظر رکھتا ہے۔ تم کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، اسے سب خبر ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد اس نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی، اگر تم کبھی بھی مغرب سے پہلے گھر نہیں آئی وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے وہ کیسا انسان ہے۔ اگر تم اس وقت نکلی نا تو کل تک اسے بھی پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ ہم سب کو زمین میں زندہ گاڑ دے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو وہ کوئی معمولی انسان ہے؟ وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ ہے۔ تمہارے باپ کو اتنی بڑی مشکل سے نکالا تھا، یاد ہے تمہیں کچھ؟ رخسار کے چہرے پر ایک لمحے کو درد آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور سیدھی کھڑی ہو گئی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، یہ باتیں محض بکواس ہے۔ میرے نکاح کو 1 سال ہو گیا ہے، انہوں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ کوئی حال پوچھا، نہ کوئی رابطہ رکھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ آج بھی میرے بارے میں سوچتے ہوں گے؟ یہ سب صرف ڈرانے کی باتیں ہیں چچی، مجھے جانے دیں، میں واقعی مجبور ہوں۔ شمیم بیگم نے سختی سے کہا، تمہاری یہ ضد ایک دن تمہیں مشکل میں ڈالے گی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو رات کے 12 بجے گھر کی لڑکیاں باہر نہیں نکلتی؟ رخسار نے پہلی بار تھوڑی اونچی آواز میں کہا، اور اگر کسی کی جان بچانی ہو تو کیا تب بھی نہیں نکلتی چچی؟ چچی ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب جو اب تک خاموش بیٹھے تھے انہوں نے رخسار کی طرف غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، سچ بتاؤ واقعی اتنا ضروری ہے؟ رخسار نے فوراً جواب دیا، جی چاچو بہت ضروری ہے، اگر میں نہ گئی تو شاید وہ مریض بچ نہ سکے۔ اس کی آواز میں سچائی اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مزید کہا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میرے مرحوم بابا کی قسم میرا جانا ضروری ہے۔ ذوالفقار صاحب نے ایک گہری سانس لی اور شمیم بیگم کی طرف دیکھا جیسے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، پھر انہوں نے رخسار کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں ڈرائیور کو کال کر دیتا ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ شمیم بیگم فوراً بولی، آپ بھی اس پر سر پہ چڑھا رہے ہیں، کل کو یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ مگر ذوالفقار صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا دیا تھا اور سنجیدگی سے بولے، جانے دو، اگر یہ واقعی کسی کی جان بچانے جا رہی ہے تو اسے روکنا ٹھیک نہیں ہے۔ رخسار کے چہرے پر ہلکی سی راحت آئی تھی، وہ فوراً بولی، شکریہ چاچو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ شمیم بیگم نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا تھا مگر کچھ نہیں کہا۔ رخسار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کے قدموں میں اب ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی مگر اب اس میں ایک عجیب سا حوصلہ شامل ہو چکا تھا، جیسے اس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا ہو اور اب وہ صرف ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ رخسار نے تیز قدموں کے ساتھ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی تو اس کے قدم ایک لمحے کو وہیں رک گئے تھے۔ سامنے کا منظر معمول سے بالکل مختلف تھا۔ جگہ جگہ ماسک پہنے ہوئے مسلح آدمی کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور نظریں ہر آنے جانے والے پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ مین ہال کے بیچ میں آئی اس کی نظر سیدھا سامنے پڑی جہاں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا، بلیک پینٹ شرٹ پہنے، چہرے پر بلیک ماسک اور ہاتھ میں بندوق۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے پورا ہال پر اسی کا حکم چل رہا ہو۔ رخسار کی نظریں اس کی آنکھوں پر جا کر ٹھہری۔ ایک لمحے کے لیے اسے عجیب سا احساس ہوا
جیسے وہ ان آنکھوں کو کہیں دیکھ چکی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر ہلایا اور خود کو حقیقت میں واپس لے آئی۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے سیدھا دائیں طرف بڑھی، جہاں کہکشاں ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ رخسار اس کے قریب جا کر بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تم نے مجھے کس صورتحال میں بلا لیا ہے؟ کہکشاں نے اسے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم دیکھ رہی ہو نا، وہ آدمی، اس کے پاس بندوق ہے، اس نے ہمارے وارڈ بوائے کو بھی گولی مار دی ہے، اس کے پاؤں پر لگی ہے۔ شکر ہے آر پار نہیں ہوئی، ورنہ وہ مر جاتا۔ وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے، پورا ہسپتال اس کے ڈر میں ہے، کوئی بھی اس کے سامنے بول نہیں رہا۔ رخسار نے ایک نظر دور بیٹھے اس آدمی پر ڈالی، پھر کہکشاں کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، پہلے تم خود کو سنبھالو، اگر تم ہی اس حالت میں رہو گی تو کچھ نہیں ہو پائے گا۔ مجھے بتاؤ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، اور آپریشن کس چیز کا کرنا ہے؟ کہکشاں نے جلدی جلدی آنسو صاف کیا اور بولی، اس کے دل میں گولی لگی ہے، آپریشن کرنا ہی پڑے گا، ابھی کے ابھی، ورنہ وہ نہیں بچے گا۔ ڈاکٹر فیاض شہر سے باہر ہیں، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کال کروں، تم ہی یہ کیس ہینڈل کر سکتی ہو۔ رخسار نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے پوچھا، رپورٹس دیکھی؟ تم نے بلڈ پریشر کیا ہے، شوگر لیول کیا ہے، اور بلڈ لاس کتنا ہوا ہے؟ ہم اس کنڈیشن میں رسک لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کہکشاں نے بے بسی سے سر ہلایا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے رپورٹس تو لی ہیں مگر میں اس تک کچھ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی ہوں۔ مجھے بس یہی لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے دیر کی تو وہ مر جائے گا۔ رخسار نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور قدرے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے گھبراؤ مت، ہم یہ کیس سنبھال لیں گے، مگر پہلے ہمیں پوری صورتحال سمجھنی ہوگی، ایسے جلد بازی میں ہم غلطی نہیں کر سکتے۔ اس نے ارد گرد ایک نظر دوڑائی جہاں ہر طرف خوف اور دباؤ صاف محسوس ہو رہا تھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ابھی تو میرے ساتھ چلو، ہم میرے کیبن میں بیٹھے ہیں، وہاں سکون سے کیس اسٹڈی کرتے ہیں، پھر آپریشن کا فیصلہ کریں گے۔ کہکشاں نے فوراً سر ہلایا جیسے اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، تو وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ رخسار کے قدم تیز تھے مگر اس کی آنکھیں ہر طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہو۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اس کی نظر ایک بار پھر اس بلیک ماسک والے آدمی پر پڑی، اس کی نظریں بھی اسی پر تھیں۔ ایک لمحے کو دونوں کی آنکھیں ملی، رخسار کے دل میں ہلکی سی بے چینی ابھری، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور بغیر رکے آگے بڑھ گئی تھی۔ کہکشاں اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے کیبن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چند قدم کے بعد رخسار نے کیبن کا دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ کہکشاں اس کے پیچھے تھی، دونوں ابھی کرسیوں کی طرف بڑھ ہی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور وہی بلیک ماسک والا آدمی اندر آ گیا۔ دونوں ایک دم ساکت رہ گئی، اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا بدل دی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور بغیر وقت ضائع کیے اس نے بندوق اٹھا کر کہکشاں کی طرف کر دی اور بھاری آواز سے بولا، باہر جاؤ، مجھے ڈاکٹر رخسار سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں ایسا حکم تھا جس پر انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ کہکشاں نے ایک لمحہ رخسار کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا، مگر وہ کچھ کہے بغیر فوراً پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک بھاری خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ رخسار کی طرف بڑھا، ہر قدم نبا تلا تھا۔ رخسار کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، وہ اپنی جگہ کھڑی رہی تھی جیسے اس کے قدم زمین میں دھس گئے ہوں۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا اور بندوق سیدھی اس کی طرف کر دی۔ میرا نام شاہنواز خانزادہ ہے اور مجھے یقین ہے تم جانتی ہو میں کون ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی رخسار کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اجنبی نہیں بلکہ وہی تھا جس کا نام اس کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکی، بس اسے دیکھتی رہی۔ شاہنواز نے ہلکا سا سر جھکایا اور سرد لہجے میں کہا، 2 منٹ کے اندر میرا دوست آپریشن تھیٹر میں ہونا چاہیے ڈاکٹر، ورنہ تمہیں ختم کرنے میں مجھے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ رخسار نے مشکل سے خود کو سنبھالا اور لرزتی آواز میں کہا، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں اور آپ کے جذبات بھی، مگر یہ ایک پولیس کیس ہے، ہمیں پروسیجر فالو کرنا ہوگا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تم کیس کی فکر چھوڑ دو، پہلے میرے دوست کا کیس سنبھالو، پھر ہم اپنا کیس دیکھ لیں گے بیگم۔ اس نے آخری لفظ آہستہ سے کہا مگر اس میں ایک عجیب سا طنز تھا۔ رخسار کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں نرمی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ شاہنواز نے ایک قدم اور قریب آ کر اس کے چہرے کے پاس آئی ہوئی لٹ کو انگلی سے ہٹا کر کان کے پیچھے کیا۔ اس کا یہ عمل رخسار کے لیے مزید خوفناک تھا۔ وہ بولا، جتنا جلدی تم آپریشن کر کے اسے بچاؤ گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تم میرے ساتھ جڑی رہو گی، ورنہ یاد رکھنا اگلا قدم طلاق ہوگا، تمہاری چچی تمہیں گھر سے نکال دیں گی اور تمہارا ڈاکٹر لائسنس بھی ختم ہو جائے گا، اور تمہارے باپ کے بعد جو ایک سہارا بچا ہے تمہارے چچا، وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں،
تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ رخسار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، میں آپریشن کر رہی ہوں، آپ فکر نہیں کریں، بس آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ شاہنواز کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ویری گڈ، یہی سمجھداری ہے، اب جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ رخسار نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا، وہ فوراً پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے مگر اس کے قدم تیز تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، شاہنواز نے آہستہ سے اپنا ماسک نیچے کیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اب سب کچھ اس کے قابو میں ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 4 گھنٹے بیت گئے تھے۔ رخسار نے آپریشن تھیٹر کا دروازہ دھکیلا اور باہر نکل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ 4 گھنٹے مسلسل کھڑے رہ کر سرجری کرنے بعد اس کے قدم بوجھل ہو چکے تھے۔ اس نے ماسک نیچے کھینچا اور گہری سانس لی تھی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کی نظر سامنے پڑی اور اس کا دل یکدم تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، آپریشن تھیٹر کے سامنے والی کرسی پر جھکا ہوا۔ اس کے چہرے سے ماسک ہٹا ہوا تھا اور نظریں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ رخسار کے قدم ایک لمحے کو رک گئے تھے مگر پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہنے والا تھا کہ رخسار نے پہلے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، آپ کے دوست بالکل محفوظ ہیں، سرجری کامیاب رہی ہے، اب انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی، کم از کم 3 مہینے بستر پر رہنا ہوگا۔ اس نے سیدھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گا۔ پھر اس کے لہجے میں اچانک ایک سرد تبدیلی آئی تھی، اور اب تمہارا بھی خیال کر لیتا ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رخسار کے ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کری تھی۔ وہ بولا، مجھے ایک بات کا جواب دو، رات کے 12 بجے تم گھر سے کیسے نکل آئی، حالانکہ تم میرے نکاح میں ہو، اور میں نے تمہاری چچی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم مغرب کے بعد باہر قدم نہیں رکھو گی، پھر تم اس وقت یہاں کیسے ہو؟ رخسار نے ہونٹ بھینچے اور آہستہ سے کہا، کہکشاں بہت ڈری ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی، اور میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا فرض ہے کہ میں مریض کی جان بچاؤں۔ اگر میں نہ آتی تو آپ کا دوست بھی محفوظ نہ ہوتا۔ میرے آنے سے سب بہتر ہوا ہے۔ اس نے فوراً سخت لہجے میں کہا، مر جاتا میرا دوست، تم باہر کیسے نکلی؟ اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور سخت ہو گئی تھی۔ رخسار نے اس بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دبی ہوئی آواز میں کہا، اس طرح غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غصہ آپ کو تب کرنا چاہیے تھا جب ہمارا نکاح ہوا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ رخصتی سے انکار کیا تھا، تب آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اب 1 سال بعد آ کر مجھ پر حق جتا رہے ہیں۔ اس کے الفاظ میں دکھ چھپا ہوا تھا مگر لہجہ قابو میں تھا۔ شاہنواز کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے سامنے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے سوال تمہاری چچی کے سامنے ہوگا۔ فی الحال تم یہاں سے جاؤ، میرا ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ رخسار نے فوراً کہا، میں خود چلی جاؤں گی، میرا ڈرائیور بھی باہر ہے۔ اس نے بے نیازی سے جواب دیا، میں نے اسے واپس بھیج دیا ہے، تم اکیلی نہیں جاؤ گی۔ رخسار چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس نے صرف ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے پلٹی اور چلنے لگی تھی۔ اس کے قدم بھاری تھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، پیچھے وہ وہی کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سختی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی احساس باقی نہ رہا ہو۔ رخسار نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور سیدھا باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جیسے اب اس کے پاس رکنے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ اس کے باہر آتے ہی شاہنواز کی گاڑی اس کے گرد پھیل گئے تھے اور اسے سیدھا اس کی گاڑی کے پاس لائے تھے۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، گاڑی منزل کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ گھر پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رکی تو رخسار کی نظریں دروازے کے پاس بیٹھے اپنے چاچو اور چچی پر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، باہر اتری تھی۔ دونوں کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی اور پریشان لہجے میں بولی، آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اتنی رات کو باہر نہیں بیٹھے تھے، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی جگہ تھی کہ وہ بیٹھتے۔ شمیم بیگم نے اسے دیکھتے ہی فوراً کھڑے ہو کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، جیسے کہیں وہ پھر نہ چلی جائے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولی، میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا ہر بار مت جاؤ، مگر تمہیں میری بات کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے شوہر نے ہمیں گھر سے باہر نکال دیا ہے، صاف کہہ دیا ہے کہ اگر ہم اندر گئے تو گولی مار دے گا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم جب جا رہی تھی میں نے تم سے کیا بولا تھا؟ بے شک وہ تمہارے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، لیکن وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔
تم گھر سے نکلو گی اور اسے خبر ہو جائے گی، اور اب دیکھ لو اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اس کا فون آیا تھا اور اس نے صاف لہجے میں کہا ہے اگر ہم گھر کے اندر رہے تو وہ اس گھر کو جلا دے گا۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پہلے تمہارے باپ نے میرے شوہر کو برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب تم ہماری باقی کی زندگی کو بھی حرام کر رہی ہو۔ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تمہیں ہم نے کیوں پناہ دی۔ رخسار ایک لمحے کو ساکت رہ گئی تھی، پھر اس کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور تیز لہجے میں بولی، وہ ہوتے کون ہیں آپ دونوں کو آپ کے ہی گھر سے نکالنے والے؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا ان کی باتوں سے۔ وہ تو اس بات پر ہی آنکھ بگولا ہو گئی تھی کہ اس نے اس کے چاچو اور چچی کو ان کے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ جو دادا گیری اس نے ہسپتال میں کی تھی وہ اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی، مگر اب جو تماشا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اس کو ڈرانے کے بجائے غصے میں لال کر چکا تھا۔ وہ مزید غصے بھرے لہجے میں بولی، 1 سال سے انہیں میری کوئی فکر نہیں تھی، اب اچانک کیا یاد آ گیا کہ حکم چلانے لگے؟ بس بہت ہو گیا، میں ان کی مزید یہ بدماشیاں برداشت نہیں کروں گی۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں۔ جب ان کا دل چاہا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور جب دل چاہا مجھ پر آ کر حق جتانا شروع ہو گئے۔ وہ ہوتے کون ہیں میرے خاندان کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرنے والے؟ میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ شمیم بیگم نے بے بسی سے کہا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ واقعی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس لوگ بھی ہیں اور ہتھیار بھی، ہم اس سے نہیں الجھ سکتے۔ اسے اپنے لیے اس حد تک پریشان دیکھ کر شمیم بیگم ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی بے بس ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، اور ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے مریض کی حفاظت کرنا۔ رخسار نے ایک قدم آگے بڑھا کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی بات کو بار بار نہیں دہراتی، لیکن آج یہ انسان مجھے اپنی بات کو بار بار دہرانے پر مجبور کر رہا ہے۔ اگر اس نے آپ دونوں کے ساتھ کچھ بھی کیا نا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بہت برداشت کر لیا میں نے اس کی ناانصافیاں، اب اور نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ ذوالفقار صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ شخص ضدی بھی ہے اور خطرناک بھی۔ ہم اندر گئے تو وہ واقعی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس عمر میں بالکل ضلالت برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ رخسار نے فوراً جواب دیا، چاچو اگر اس نے آپ کو ہاتھ بھی لگائے تو میں یہاں کھڑی ہوں، میں مر جاؤں گی مگر آپ دونوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ مضبوط تھا۔ شمیم بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے پہلی بار اس کے اندر یہ ضد اور ہمت دیکھی ہو۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم ہمیں مشکل میں ڈال رہی ہو۔ رخسار نے سر ہلایا، نہیں چچی، میں آپ کو مشکل سے نکال رہی ہوں۔ اب ہم ڈر کر باہر نہیں بیٹھیں گے، یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اندر جائیں گے۔ اس نے بغیر مزید کچھ سنے دروازے کے قریب جا کر لاک کھولا، اس کے ہاتھ مضبوطی سے ہینڈل پر تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور پیچھے مڑ کر دونوں کو دیکھا، آئے میرے ساتھ۔ دونوں ایک لمحے کو رکے جیسے ابھی بھی ہچکچا رہے ہوں، مگر رخسار کی نظروں میں ایسا اعتماد تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ رخسار سب سے آگے تھی، اس کے قدم مضبوط تھے، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ جیسے ہی وہ تینوں اندر داخل ہوئے، رخسار نے دروازہ بند کیا تھا اور ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا، پھر سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن بازی تھی مگر اس سے زیادہ اس کے اندر ایک عزم تھا۔ وہ پلٹ کر ذوالفقار صاحب اور شمیم بیگم کی طرف آئی تھی اور آہستہ بولی، اب کوئی ہمیں یہاں سے نہیں نکالے گا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی آپ دونوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ دونوں اس کی بات سن کر خاموش کھڑے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ابھی خوف تھا مگر اس کے ساتھ ایک ہلکی سی امید بھی نظر آ رہی تھی، جیسے انہیں یقین ہونے لگا ہو کہ شاید وہ واقعی ان کے لیے ڈٹ سکتی ہے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے بگڑنے چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آبوتاب سے روشن ہوا۔ الارم کی تیز آواز نے رخسار کی آنکھ کھولی تھی۔ اس نے بغیر آنکھیں مکمل کھولے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا تھا اور دوبارہ کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی، مگر چند لمحوں بعد باہر سے آتی اونچی آوازوں نے اس کی نیند پوری طرح توڑ دی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دھیان لگائے تو فوراً پہچان گئی کہ یہ آواز کس کی اور کی نہیں بلکہ شاہ نواز کی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اس کے چہرے پر نیند کا اثر ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ وہ جلدی سے بستر سے اتری اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ لاؤنج میں آتے ہی اس کی نظر سیدھا سامنے پڑی جہاں شاہ نواز صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ذوالفقار صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے کسی دباؤ میں ہوں۔ رخسار کے قدم تیز ہو گئے، وہ سیدھی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور بغیر کسی تمہید کے بلند آواز میں بولی، میرے گھر سے چلے جائیں، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے چاچو اور چاچی کو رات کے وقت گھر سے باہر نکالنے کی؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ شاہ نواز نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، جیسے وہ اس رد عمل کی توقع کر رہا ہو۔
رخسار نے بغیر رک کے بات جاری رکھی۔ میرے باپ نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا تھا اس کا حساب آپ لے چکے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نکاح کرنا ہے، وہ نکاح ہو چکا ہے۔ پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ کیوں آپ میرے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ 1 سال تک آپ کو میری کوئی خبر نہیں تھی۔ آپ کی بیوی کہاں ہے، کس حال میں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور اب آپ یہاں آ کر تماشا لگا رہے ہیں۔ میری زندگی کوئی کھیل نہیں ہے، میں ایک زندہ انسان ہوں۔ اس کی آواز میں غصہ اور درد دونوں شامل تھے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ شاہنواز نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ہٹائی تھی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، بہت زبان آ گئی تم میں، اب کافی باتیں کرنے لگی ہو۔ رخسار نے فوراً جواب دیا، میرے ساتھ اس طرح بات مت کریں۔ اور پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ شاہنواز نے ہلکا سا طنزیہ مسکرایا اور بولا، نہیں جاؤں گا، میں ارادہ کر کے آیا تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ رخسار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، میں مر جاؤں گی مگر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز میں ایسا فیصلہ تھا جس میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ذوالفقار صاحب نے بے چینی سے دونوں کو دیکھا، جیسے وہ صورتحال کو بگڑنے سے روکنا چاہتے ہو، مگر وہ خاموش رہے۔ رخسار نے ان کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، چاچو آپ انہیں یہاں سے بھیج دیں، ورنہ میں کوئی ایسا قدم اٹھا لوں گی جس کا بعد میں سب کو افسوس ہوگا۔ ان کے الفاظ میں دھمکی واضح تھی۔ شمیم بیگم دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ سن رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے بھی آج تک رخسار کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ شاہنواز چند لمحے سے گھورتا رہا جیسے اس کے اندر کی ضد کو پرکھ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں لگتا ہے تم اس طرح مجھے روک لو گی؟ رخسار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اچانک پلٹی اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے قدموں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے دروازہ زور سے کھولا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ باہر لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی رہ گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی تھی، جبکہ شاہنواز اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سرد سکون تھا جیسے یہ سب اس کے لیے نیا نہ ہو۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ رخسار اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس لکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھلی کاپی پر قلم تیزی سے چل رہا تھا مگر اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور اجازت دی تو دروازہ آہستہ سے کھلا اور ذوالفقار صاحب اندر داخل۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے فوراً سے دوپٹہ سنبھالا اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نرم لہجے میں بولے، چندا بیٹھی رہو، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی مگر اس کی نظریں انہی پر ٹکی رہیں۔ وہ بولی، خیریت ہے چاچو، کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی طرف سے غور سے دیکھا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو آج کل کیا حالات چل رہے ہیں، میں اسی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی۔ رخسار نے قلم بند کر کے ایک طرف رکھا اور پوری توجہ ان کی طرف کر دی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولے، تم کیا فیصلہ لینا چاہتی ہو، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اس طرح ناراض ہونا اور غصہ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تمہارے نکاح کو 1 سال ہو چکا ہے اور اب تمہارا شوہر تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ رخسار کی آنکھوں میں ایک جھٹکے سے نمی ابھر آئی مگر وہ خاموش رہی۔ وہ مزید بولے، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھنے سے نہ گھبرا رہا ہوں اور نہ ہی کسی کے ڈر سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی آگے بڑھاؤ۔ تم نے یہاں بہت کچھ برداشت کیا ہے، تمہاری چچی تم پر ہر وقت سختی کرتی رہتی ہیں اور تم اتنی مشکلات کے باوجود اپنی جاب بھی کر رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہیں سکون ملے۔ انہوں نے ایک لمحہ رک کر کہا، میں نے شاہنواز سے بات کی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں جاب جاری رکھنے دے گا۔ اب تم خود بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ رخسار نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ واضح تھا۔ وہ بولی، انہوں نے آتی آپ کے ساتھ جس طرح بات کی وہ میں نے خود سنی ہے، اور ہسپتال میں بھی ان کا رویہ میں برداشت کر چکی ہوں۔ وہاں انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں بھول سکتی ہوں، مگر جو بدتمیزی انہوں نے آپ کی اور چچی کے ساتھ کی ہے میں اسے کیسے بھول جاؤں گی؟ اس کی آواز میں دبے ہوئے جذبات ابھر آئے تھے۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولے، میں ان سب باتوں کو بھول چکا ہوں کیونکہ میرے لیے تمہاری خوشی زیادہ اہم ہے۔ اگر تم وہاں جا کر سکون سے رہ سکتی ہو تو مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ رخسار نے انہیں دیکھا جیسے ان کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار آپس میں الجھ گئیں۔ پھر وہ اچانک روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، یہ آپ کی زبان نہیں ہے، یہ چچی کی زبان ہے۔ آپ وہی کہہ رہے ہیں جو وہ چاہتی ہیں۔ اگر آپ کو یہی ٹھیک لگتا ہے تو فون کر کے انہیں کہہ دیں کہ آ جائے مجھے لینے، میں چلی جاؤں گی آپ کے گھر سے اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اس کے لہجے میں تلخی اور دکھ دونوں شامل تھے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھی اور بغیر ان کی طرف دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔
اس نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی رہ گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر گہری فکر تھی۔ انہوں نے آہستہ سے سر جھکا لیا اور ایک لمبی سانس لی، جیسے وہ خود بھی اس فیصلے کے بوجھ تلے دب گئے ہوں۔ کچھ بھی دیر بعد وہ اپنا سامان لے کر باہر آ گئی تھی۔ وہ خود نہیں آیا تھا، اس نے چاچو کے کہنے پر گاڑی بھیجی تھی، جس پر سوار ہو کر وہ سیدھا خان ولا پہنچ چکی تھی۔ ایک بڑی عمارت جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسے اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر منہ بسوڑ چکی تھی۔ رخسار نے دروازہ پار کیا تو اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے تھے۔ گھر کا ماحول اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ابھی اندر ہی بڑھی تھی کہ ایک ملازمہ جلدی سے اس کے قریب آئی اور ادب سے بولی، صاحب نے کہا ہے آپ سیدھا ان کے کمرے میں چلی جائیں۔ رخسار نے بے اختیار پوچھا، کون سا کمرہ ہے تمہارے صاحب کا؟ ملازمہ نے فوراً اوپر کی طرف اشارہ کیا، اوپر والا آخری کمرہ وہی ہے۔ رخسار نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، ہر قدم جیسے اس کے اندر کی بے چینی کو بڑھا رہا ہو۔ اوپر پہنچ کر وہ کچھ لمحے دروازے کے سامنے کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی، تو اس نے خود ہی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی تھی۔ سامنے صوفے پر شاہ نواز بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ابھی نہیں دیکھا تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو وہ آ چکی ہے۔ رخسار نے دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا۔ وہ بغیر کسی تمہید کے بولی، کیا کہہ کر بلایا ہے تم نے میرے چاچو کو، جو وہ مجھے یہاں بھیجنے کے لیے اتنے بے چین ہو گئے ہیں؟ اس کی آواز میں شکوہ صاف تھا۔ شاہ نواز نے تب سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر آرام سے موبائل ایک طرف رکھا اور بولا، میں نے صرف انہیں یہ بتایا کہ میری بیوی میرے لیے کتنی اہم ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو، ایک سال تمہیں تمہارے چاچو کے گھر چھوڑ کر میں نے تمہاری کوئی خبر نہیں لی؟ رخسار نے فوراً جواب دیا، لیا ہو کی خبر، مجھے اس پہ شک نہیں ہے، کیونکہ آپ جیسے مرد اپنی چیز پر نظر رکھنا جانتے ہیں، مگر کیا کبھی آپ نے مجھے یہ سوچا کہ میں کس حال میں ہوں؟ میرا باپ مر گیا ہے، میں اکیلی رہ گئی تھی، کبھی آپ نے آ کر دیکھا کہ میں کیسے جی رہی ہوں؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی تکلیف اب واضح ہو گئی تھی۔ شاہ نواز نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے سب معلوم تھا، مگر میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شروع میں ہی تم پر حاوی ہو کر تمہاری ساری آزادی ختم کر دوں۔ مجھے پتہ ہے وقت ابھی بھی مناسب نہیں ہے، مگر ہسپتال میں تمہیں دیکھنے کے بعد اب میرے لیے تم سے دور رہنا ممکن نہیں رہا۔ رخسار نے تنزیہ انداز کے ساتھ کہا، میرے ساتھ اس طرح کی باتیں مت کریں، کیونکہ میں آپ کے ہر اس چہرے کو جانتی ہوں جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ شاہ نواز ہلکا سا ہنسا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، اگر تم اتنا جانتی ہو تو پھر اب میرا ایک اور چہرہ بھی دیکھ لو، میرا شوہر والا چہرہ، مجھے میرا حق چاہیے۔ اس کے لہجے میں اب نرمی کم اور دعویٰ زیادہ تھا۔ رخسار ایک قدم پیچھے ہٹی اور صاف لہجے میں بولی، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے وقت چاہیے، میں اس رشتے کو سمجھنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ جینا سیکھنا چاہتی ہوں۔ شاہ نواز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میرے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے میرا حق چاہیے اور وہ میں لوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے قریب آیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ وہ تڑپی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر دھیرے دھیرے جیسے اس کا لمس اس کے وجود پر بہتا گیا، وہ بھی آہستہ آہستہ تھم گئی تھی اور اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے درمیان ہر پردہ گرتا چلا گیا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے اس کا ہر درد سہنے لگی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھل گئی تھی۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے شاہ نواز کرسی پر بیٹھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ہٹی نہیں تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر الجھن اور خفگی کے ساتھ بولی، اس طرح بڑی بڑی آنکھیں کر کے دیکھو گے تو ظاہر ہے آنکھ کھل جائے گی، کیا مسئلہ ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟
وہ ہلکا سا مسکرایا اور نرم لہجے میں بولا، گڈ مارننگ، صبح ہو گئی میری جان کی؟ وہ منہ بنا گئی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر بولا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم تھوڑا وقت دے سکو تو۔ رخسار نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے سیدھی ہو کر کہا، کیا بات کرنی ہے؟ سیدھا بتائیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ رخسار بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی تو اس نے فوراً رک کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ رخسار کی آنکھوں میں تلخی آئی تھی اور وہ بولی، اگر واقعی اتنا خیال ہے تو کل رات کیوں فاصلہ نہیں رکھا؟ جب میں نے صاف منع کیا تھا تب آپ نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ اس نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، کیونکہ کل میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ شاید طریقہ درست نہیں تھا مگر احساس سچا تھا۔ خیر، اب میری بات غور سے سنو۔ اس کی آواز میں پہلی بار نرمی کے ساتھ سچائی بھی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان 1 سال تک کوئی تعلق نہیں رہا۔ اچانک میں آیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے یہ سب اپنی انا میں کیا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور سچ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ تمہارے باپ سے میں نے تمہیں بدلے کے طور پر نکاح میں نہیں لیا تھا۔ تمہارے باپ نے جو مکان مجھ سے لیا وہ معمولی نہیں تھا، وہ کروڑوں کا تھا، مگر اس نے وہ سب ضائع کر دیا۔ جب مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا اور میں نے تمہیں دیکھا تو میں تم پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے وہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، مگر نکاح کے کچھ دن بعد تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے لگا تم مجھے ہی اس کا ذمہ دار ٹھہراؤ گی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم میرے لیے اہم نہیں ہو۔ تم آج بھی میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ اس نے ایک لمحہ رک کر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، پلیز دل صاف کر لو، ہم دونوں نئی شروعات کر سکتے ہیں، سکون سے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ رخسار خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس سب سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ شاہ نواز نے فوراً جواب دیا، تم جتنا چاہو پوچھ سکتی ہو، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور بولی، چاچو اور چچی کہتے ہیں کہ آپ انڈر ورلڈ کے ڈان ہیں، یہ سب گارڈز اور بندوقیں کیوں ہیں؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور سر ہلا کر بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایک بزنس مین ہوں اور تم جانتی ہو اس طرح کی زندگی میں خطرات ہوتے ہیں، اس لیے سیکیورٹی رکھنی پڑتی ہے۔ لوگ باتیں بڑھا چڑھا کر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واقعی ویسا ہوں۔ رخسار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، جو باتیں آج آپ نے کی ہیں کیا آپ ہمیشہ ان پر قائم رہیں گے؟ کیا واقعی آپ بدل جائیں گے؟ اس نے فوراً کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری قسم اور اپنی جان کی قسم، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ رخسار نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر تھوڑی نرمی آئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مگر میں آپ پر یقین کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ سنتے ہی شاہ نواز کے چہرے پر پہلی بار خالص خوشی ابھری تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ رخسار نے نظریں نہیں ہٹائی تو اس نے نرمی سے اپنے اسے قریب کھینچ لیا تھا۔ اس بار اس کی گرفت میں زبردستی نہیں تھی بلکہ احتیاط تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا اور تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ رخسار اس کے سینے سے لگی خاموش کھڑی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے والا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ہلکی سی تسلی تھی، جیسے اس نے دل پر رکھا بوجھ آہستہ آہستہ ہٹا دیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور پہلی بار خود کو تھوڑا سا پرسکون محسوس کیا تھا، جیسے ایک طویل کشمکش کے بعد اسے کوئی راستہ مل گیا ہو، اور اسی لمحے دونوں کے درمیان وہ فاصلہ ختم ہونے لگا تھا جو 1 سال سے قائم تھا اور ایک نئی زندگی شروعات کی بنیاد پر رکھ دی گئی تھی۔